اس کے بعد آیت نمبر 134 تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت ہے قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا اس امت کے لیے، اس گروہ کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تمہاری باز پرس نہیں ہوگی، عما كانوا يعملون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تلک امۃ یہ ایک امت ہے. تلک کا اشارہ کدھر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف. لیکن یہ تو سارے مذکر تھے، اور تل کا یہ لفظ مؤنث ہے، یہ اسم اشارہ مؤنث ہے. تو تل کا لفظ ذکر کرتے ہوئے خیال رکھا گیا خبر کا، تل کا امتن، اور امت کا لفظ کیا مؤنث ہے. تو یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک امت ہے، قد خلت تحقیق گزر گئی. یہودیوں اور عیسائیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو یعقوب علیہ السلام کی طرف، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور اس نسبت پہ بڑا فخر کرتے ہو، اس نسبت پہ تمہیں بڑا غرور ہے، اس نسبت پہ تمہیں بڑا مان ہے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے روز قیامت تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور تمہاری اپنی بدعمالیوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک امت ہے گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تلک امت قد خلت، قد تحقیق، خلت گزر گئی، فعل ماضی ہے مؤنث کے لیے. لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، یعنی کہ ابراہیم کے لیے اور اسحاق کے لیے، اسماعیل کے لیے علیہم الصلوۃ والسلام، ان عظیم انبیاء کرام کے لیے ہے ما کسبت جو انہوں نے کمایا. اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ان کے جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے ہیں، ان کو فائدہ دیں گے، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا، تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کیے، تمہیں ان اعمال کا فائدہ ہوگا، ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا جو نیکیاں تم نے کی. تو اگر تم ایمان لے کر آؤ گے آخری نبی پہ تمہیں فائدہ ہوگا، ایمان لے کر نہیں آؤ گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس امت کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے اور تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کیے. اللہ رب العزت عمل کی، فعل کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ انسان کی طرف. اور اس آیت میں رد ہے کن کے اوپر؟ جبریہ کے اوپر. جبریہ وہ گمراہ فرقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، نیک اعمال بجا لانا یا گناہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے. نیکی کرنے والا انسان نہیں ہے، گناہ کرنے والا انسان نہیں ہے. اور ان کا یہ عقیدہ اللہ رب العزت کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار نہیں دیا، انسان کو ارادہ نہیں دیا، انسان کو عمل کرنے کی قدرت نہیں دی، پھر بھی اسے روز قیامت گناہ کرنے پہ سزا دیں گے، جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. بلکہ اس پہ تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان کا عمل کرنے میں کوئی ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اسے قدرت نہیں ہے، تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کیوں بھیجے گئے؟ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ تو پتہ چلا جبریہ کا عقیدہ بالکل غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان اسے اختیار ہے نیک عمل کرنے میں، گناہ کرنے میں، اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اللہ نے اسے ارادہ دیا ہے. ہاں انسان کے کئی اعمال ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، انسان کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان پہ حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا تو بیمار کیوں ہوا، کیونکہ بیمار ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے. انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا قد چھوٹا کیوں تھا، یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. لیکن
نیکی کرنا، برائی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ انسان سے باز پرس ہوگی، اس سے سوال ہوگا۔ البتہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ ایک طرف گمراہ لوگ جبریہ ہیں، دوسری طرف گمراہ لوگ کون ہیں؟ قدریہ، معتزلہ اور قدریہ، تقدیر کے منکر۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، اور ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق اور انسانوں کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ عمل کرنے والا انسان ہے، اس میں ارادہ انسان کا ہے، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے، اور اس کے لیے بہت لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھنا چاہیں، کیا کبھی کسی نے آپ کو روکا؟ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے جائیں یا نہ جائیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ گناہ کرے یا نہ کرے۔ تو اسی چیز کے اوپر حساب کتاب ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے۔ اس کا مطلب ہے وہ اعمال کنہوں نے کیے؟ انسانوں نے کیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کیے۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر آباء و اجداد نے کوئی گناہ کیا تھا تو بیٹوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، لیکن اگر بیٹے آباء و اجداد کے گناہ پہ راضی ہیں پھر جرم میں وہ بھی شریک ہوں گے، تو پھر ان سے سوال ہوگا، کیونکہ انہوں نے آباء و اجداد کے گناہ کو غلط جاننے کے بجائے اچھا جانا، اس بنیاد پہ سوال ہوگا۔ ورنہ آباء و اجداد نے کیا کیا، کون سی غلطیاں کی، کون سے جرائم کیے، اس کے بارے میں بیٹوں سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بیٹوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو زندہ پایا، اس کی اصلاح کیوں نہ کی، اسے کیوں نہیں سمجھایا، اسے توحید کی دعوت کیوں نہ دی، اسے شرک سے کیوں نہ روکا، اسے نماز پڑھنے کی تلقین کیوں نہ کی۔ اور یہاں پہ سوال اس لیے ہوگا کہ یہ بیٹے زندہ تھے، باپ کو گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کا فرض تھا باپ کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو یہ سوال اس بنیاد پہ ہوگا۔ ورنہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔